بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی کسی حساب کتاب میں مصروف تھی۔ اس کا خاص ملازم نواب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور باداب انداز میں بولا، سلام بیگم صاحبہ۔ بیگم صاحبہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، نواب، تم بس نام کے ہی نواب ہو۔ آج تک کوئی کام بتاؤ جو تم نے وقت پر کیا ہو۔ نواب نے کہا، بیگم صاحبہ، میں کام کرنے میں دیر ضرور لگاتا ہوں، مگر کام بھی تو ستھرا کرتا ہوں۔ بتائیں، آج تک میرے کسی کام سے آپ خوش نہ ہوئی ہو؟ بیگم صاحبہ نے کہا، نواب، کام کی بات کرو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو۔ نواب نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کو ملازمہ کی ضرورت تھی، میں ملازمہ لے آیا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے نوٹوں کی 2 عدد گڈیاں اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے کہا، کیا سچ؟ نواب نے کہا، جی بالکل، اور ایسی ملازمہ لایا ہوں جو آپ کہیں گی وہ کرے گی بیگم صاحبہ۔ بیگم صاحبہ نے کہا، تو کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اسے۔ نواب نے وہیں کھڑے کھڑے آواز دی، حسینہ، اندر آ جا۔ آواز سن کر بڑی چادر میں ملبوس نقاب پوش نہایت خوبصورت لڑکی، جس کی عمر یہی کوئی 22 سال ہوگی، ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ نواب نے کہا، بیگم صاحبہ، یہ حسینہ ہے، یتیم بھی ہے اور مسکین بھی، یتیم خانے سے آئی ہے، یہاں کوٹھیوں میں کام ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی نے اسے بتایا کہ آپ کو ملازمہ خاص کی ضرورت ہے تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں اس کا انٹرویو لے چکا ہوں، اب آپ بھی اپنی تسلی کر لیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا۔ میں ڈرائنگ روم میں فرنیچر کی صفائی کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی، شرمیلی، میرے لیے پانی لے کر آ، بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا، جی ابھی لائی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، گلاس میں پانی لے کر آئی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، شرمیلی، گرمی بہت ہے، جگ میں پانی لا کر میرے سامنے رکھ دو۔ میں نے کہا، جی بہتر۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ کچن کی طرف بھاگی۔ بیگم صاحبہ نے پانی پیا اور بولی، اچھا تو تم ہو حسینہ، کہاں سے آئی ہو؟ حسینہ نے کہا، یتیم خانے سے آئی ہوں بیگم صاحبہ۔ بیگم صاحبہ بولی، میں کیسے مان لوں کہ تم یتیم خانے سے آئی ہو؟ کیا یتیم خانے والوں نے تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ جہاں مرضی پھرتی رہو؟ بیگم صاحبہ کی بات کرنے کا انداز ہمیشہ سے یہی تھا۔ میں ٹھنڈے پانی سے بھرا جگ لے کر آئی اور بیگم صاحبہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نقاب پوش حسینہ نواب کا منہ دیکھنے لگی۔ نواب نے کہا، بیگم صاحبہ، آپ بے فکر رہیں، میں یتیم خانے سے اس کا ریکارڈ پتہ کرا چکا ہوں، یہ درست کہہ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ نے حسینہ سے پوچھا، کون کون سے کام کر لیتی ہو؟ حسینہ نے کہا، گھر کے سارے کام کر لیتی ہوں، کھانا بھی بنا لیتی ہوں اور کپڑے بھی دھو لیتی ہوں۔ بیگم صاحبہ بولی، زبردست، مگر کچھ دن کام کرو گی تو تمہاری قابلیت کا پتہ چلے گا، لیکن تمہیں نوکری پر رکھنے کی میری ایک شرط ہوگی۔ میں چند دن بعد تمہاری قابلیت دیکھ کر تمہیں نوکری پر رکھوں گی۔ اگر مجھے تمہارا کام پسند نہ آیا تو میں تمہیں جواب دے دوں گی، مگر اتنے دنوں کی اجرت تمہیں ضرور دوں گی جتنے دن تم نے کام کیا ہوگا، اور اگر مجھے تمہارا کام پسند آ گیا تو پھر تم اس وقت تک نوکری نہیں چھوڑ سکو گی جب تک میں نہ چاہوں۔ بولو، منظور ہے؟ حسینہ نے کہا، جی منظور ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر بیگم صاحبہ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میری بہت پرانی ملازمہ ہے، شرمیلی، یہ تمہیں گھر کے سارے کام سمجھا دے گی۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی اور بولی، شرمیلی، حسینہ کو گائیڈ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے تمہاری بھی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، میں حسینہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ اگر تمہاری صفائی کا کام ختم ہو گیا ہے تو حسینہ کو اپنے ساتھ کچن میں لے جاؤ اور شام کا کھانا تیار کرو، اور آج رات کا کھانا بہت اچھا ہونا چاہیے، تمہیں پتہ ہے نا شام کو مہمان آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، جی بالکل بیگم صاحبہ، مجھے علم ہے، آپ فکر نہ کریں۔ پھر میں حسینہ سے مخاطب ہوئی اور بولی، حسینہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ بیگم صاحبہ نے رات کے کھانے پر اپنے خاص مہمانوں کو دعوت دی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ کا نام قدسیہ محمود ہے۔ بڑے صاحب کو دنیا سے گئے 10 سال بیت چکے تھے۔ بیگم صاحبہ کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے وہ انگلینڈ میں رہتا ہے، اس نے وہیں شادی کر لی ہے۔ بیگم صاحبہ کے بارہا کہنے کے باوجود وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کی بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ دوسرے شہر میں مقیم ہے۔ بیگم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی جس کا نام وانیہ ہے وہ یہاں بیگم صاحبہ کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا نام شرمیلی ہے۔ بڑے صاحب کی دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے میں اس بنگلے میں آئی تھی۔ بیگم صاحبہ کو میرا کام اتنا پسند آیا کہ پھر انہوں نے مجھے کہیں جانے نہیں دیا۔ یہ بات درست ہے
کہ بیگم صاحبہ پہلے ملازموں کو چند دن چیک کرتی ہیں، اگر ان کا کام انہیں پسند آئے تو انہیں رکھتی ہیں، ورنہ فارغ کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جس کا کام بیگم صاحبہ کو پسند آ جائے پھر وہ اسے کہیں جانے نہیں دیتی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ ملازموں کو گھر کے فرد کی طرح رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنے اور ملازم کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ رکھتی ہیں۔ غصے کی بہت تیز ہیں، ہر کوئی ان کے غصے سے پناہ مانگتا ہے، لیکن آج سے 10 سال پہلے وہ ایسی نہیں تھیں۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی، ان کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی کی وجہ ان کی چھوٹی بیٹی کے غم ہے، جس نے انہیں ڈپریشن کی مریضہ بنا دیا ہے۔ میں کباب کا مسالہ تیار کر رہی تھی جب بیگم صاحبہ کچن میں آئیں اور بولیں، شرمیلی، میں ضروری کام سے فیکٹری جا رہی ہوں، دوپہر کے بعد آؤں گی، تم نے وقت پر کھانا تیار کر لینا ہے۔ میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں۔ انہوں نے کہا ڈرائنگ روم کی تھوڑی بہت ڈیکوریشن بھی کر لینا، کیونکہ جن مہمانوں نے آنا ہے ان کے ساتھ میری بزنس میٹنگ ہے۔ اگر یہ میٹنگ کامیاب ہو گئی تو میری فیکٹری کو بہت بڑا ٹینڈر مل جائے گا، میں نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ انشاءاللہ سب کچھ آپ کی توقع کے مطابق ہوگا، اور اب تو حسینہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی تو میرا ہاتھ بٹائے گی۔ بیگم صاحبہ بولی وہ نہیں ہے، نہ جانے اسے کچھ آتا جاتا ہے بھی یا نہیں، اس لیے تم اس پر نہ رہنا، ابھی تو میں نے اسے صرف ٹیسٹ کے لیے رکھا ہے۔ میں نے کہا جی بہت بہتر بیگم صاحبہ۔ بیگم صاحبہ چلی گئیں۔ حسینہ اچھا کام کر رہی تھی، میں نے محسوس کیا کہ اس میں بلا کی پھرتی ہے، چند منٹوں میں کام کر لیتی ہے۔ میں اس کی چستی پر حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ حسینہ کی چستی کے باعث ہم نے کچن کا کام کافی جلدی سمیٹ لیا۔ میں نے حسینہ سے کہا کہ بیگم صاحبہ ڈرائنگ روم کو سجانے کے لیے کہہ گئی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، ہم ڈرائنگ روم کو کیسے سجائیں؟ وہ بولی میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائنگ روم کو پھولوں سے سجانا چاہیے، اور چونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں اس لیے جیسے ہی وہ گھر کے اندر آئیں ہمیں انہیں تحفہ دینا چاہیے، 7 رنگوں کے پھولوں سے بنایا گیا شہد۔ دیکھنا، مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ تحفہ بہت پسند آئے گا۔ میں نے حیرت سے کہا 7 رنگوں کے پھولوں سے بنایا گیا شہد؟ لیکن یہ شہد بنائے گا کون؟ مجھے تو نہیں آتا، اور اتنا وقت کس کے پاس ہے؟ حسینہ نے کہا میرے پاس یہ شہد ہے، اور مجھے یہ شہد بنانا بھی آتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ یہ بتاؤ بیگم صاحبہ نے کچھ بتایا ہے کہ کتنے مہمان ہوں گے؟ میں نے کہا ایک بیگم صاحبہ کے وکیل ہوں گے، دوسرے مینیجر، ان کے علاوہ 3 مہمان ہوں گے، کل 5 لوگ ہو گئے۔ بیگم صاحبہ کے وکیل اور مینیجر کی تو خیر ہے۔ حسینہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں ان کے لیے بھی منگوا لوں گی، اگر مجھے اجازت دو تو میں یہ ساری چیزیں لے آؤں۔ میں نے کہا تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، ڈرائیور کو ایڈریس بتا دو، وہ لے کر آ جائے گا۔ وہ بولی نہیں، میں خود لے کر آؤں گی، تمہارے ڈرائیور کو رستے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لیکن تم جلدی آ جانا، اگر بیگم صاحبہ آ گئیں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ حسینہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی۔ میں اس کے سترنگی پھولوں کے شہد پر حیران تھی، کیونکہ میں نے ایسا شہد آج سے پہلے نہیں سنا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور معمول کے کاموں میں لگ گئی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ حسینہ کچن میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ اچانک اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ وہ بولی اگر دل سے کام کیا جائے تو دیر کب لگتی ہے؟ میں نے کہا تمہاری بات درست ہے، لیکن آنے جانے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پھولوں سے بھرا شاپر پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شہد کی بوتلوں کا شاپر پکڑ رکھا تھا۔ اس نے شہد کی بوتلوں والا شاپر سلیب پر رکھا اور بولی یہ کل 6 بوتلیں ہیں، ایک بیگم صاحبہ کے لیے ہیں، آؤ ڈرائنگ روم کو پھولوں سے سجاتے ہیں۔ میں اب تک حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ہم ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن میں لگ گئے۔ حسینہ نے ڈرائنگ روم میں رکھے ہر ٹیبل کے گلدان میں تازہ پھول نہایت خوبصورتی سے سجائے۔ میں اسے کہتی رہی کہ ان پھولوں کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں، جب بالکل شام ہوگی تب سجائیں گے، لیکن وہ ایک ہی بات کہتی رہی کہ تم فکر نہ کرو، یہ پھول کل صبح تک بالکل نہیں مرجھائیں گے۔ میں اس کی اس عجیب منطق پر حیران تھی، کیونکہ پھول تو 1 گھنٹے کے اندر ہی مرجھانے لگتے ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی اور خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اگر بیگم صاحبہ نے مرجھائے ہوئے پھولوں کو دیکھا تو ان کا پارا تو ویسے ہی ہائی ہو جائے گا۔ وہ بھی یہی کہیں گی کہ گھنٹوں پہلے پھولوں سے سجاوٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حسینہ نے ڈائننگ ہال کی دیواروں پر نہایت خوبصورتی سے جگہ جگہ پھول لگائے۔ شام ہو گئی لیکن بیگم صاحبہ نہ آئیں۔ آخر مغرب سے کچھ دیر پہلے بیگم صاحبہ کا فون آیا،
شرمیلی، میں مہمانوں کے ساتھ ہی گھر آؤں گی کیونکہ میرے مہمان کچھ دیر پہلے یہیں فیکٹری آ گئے تھے، لہٰذا تم ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاؤ، ہم تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ میں نے کہا، جی بہت بہتر۔ حسینہ اور میں نے نہایت سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگائے۔ حسینہ نے تقریباً سب کی نشست کے ساتھ لگے برتنوں کے پاس ٹیبل پر شہد کی بوتل بھی رکھ دی۔ میں اسے منع کرتی رہی لیکن وہ نہ مانی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہمان پہنچ گئے۔ ہم مہمانوں کے استقبال کے لیے ڈرائنگ روم میں آئے۔ بیگم صاحبہ مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ ہم نے مہمانوں کو سلام کیا۔ بیگم صاحبہ اور مہمان ڈرائنگ روم میں ہی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، شرمیلی جا کر ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں کچن میں چلی گئی۔ بیگم صاحبہ نے حسینہ سے پوچھا، حسینہ ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے؟ حسینہ نے کہا، جی بیگم صاحبہ۔ میں کچن سے ٹھنڈا پانی لے کر آئی۔ میں نے مہمانوں کو پانی دیا۔ سارے مہمان ڈرائنگ روم میں جگہ جگہ رکھے پھولوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، اور ان پھولوں کی خاص بات یہ بھی تھی کہ ان کی خوشبو ڈرائنگ روم میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مہمان نے کہا، مسز قدسیہ محمود، ماشاءاللہ یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں، لگتا ہے آپ کو پھولوں کا بہت شوق ہے۔ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دانیال صاحب، پھول کسے اچھے نہیں لگتے ہیں، ویسے میرا خیال ہے کہ کھانا لگ چکا ہے، پہلے ہم کھانا کھا لیں۔ سارے مہمان ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ شہد کی بوتلوں کو دیکھتے ہی بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ بولی، شرمیلی یہ سب کیا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، بیگم صاحبہ یہ حسینہ لے کر آئی ہے۔ بیگم صاحبہ حسینہ سے مخاطب ہوئی، حسینہ یہ سب کیا ہے؟ حسینہ بولی، یہ سترنگی پھولوں کا خالص شہد ہے، میں نے خاص طور پر مہمانوں کے لیے منگوایا ہے۔ ابھی بیگم صاحبہ کچھ کہتی کہ دانیال صاحب نے بوتل اٹھائی اور بولے، واہ، سترنگی پھولوں کا شہد، میں نے تو آج تک اس شہد کے بارے میں نہیں سنا، چلو چکھ کر دیکھتے ہیں۔ بیگم صاحبہ غصے سے حسینہ کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر یہ شہد مہمانوں کو پسند نہیں آیا تو مہمانوں پر برا تاثر جائے گا۔ دانیال صاحب نے چمچ کے ساتھ شہد چکھا اور بولے، ارے واہ مسز قدسیہ محمود، آپ بھی چکھیں، یہ تو بہت زبردست ہے، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کی خانسامائیں اتنی قابل ہیں۔ بیگم صاحبہ بڑی مشکل سے مسکرائیں اور بولی، بہت شکریہ دانیال صاحب، دراصل میرے علم میں نہیں تھا کہ میری ملازمائیں آپ لوگوں کے لیے کچھ خاص اہتمام کرنے والی ہیں، میں نے تو خود سترنگی شہد کے بارے میں کبھی نہیں سنا، میں اس لیے تھوڑی پریشان تھی۔ دانیال صاحب نے شہد کی بوتل رکھتے ہوئے کہا، نہیں یہ بہت مزیدار ہے، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ بوتل ختم ہوتے ہی مجھے اگلی بوتل کا آرڈر دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ کہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، ضرور کیوں نہیں، چلیں اب کھانا شروع کرتے ہیں۔ حسینہ واقعی بازی لے گئی تھی۔ مہمانوں کو کھانے پینے کا اہتمام، پھولوں کی خوشبو اور خاص طور پر سترنگی پھولوں کا شہد بہت پسند آیا تھا۔ میری بیگم صاحبہ کی ریڈی میڈ کپڑے بنانے کی چھوٹی سی فیکٹری ہے، ان کے لیے یہ ٹینڈر بہت اہم تھا۔ ان کے مطابق اگر یہ ٹینڈر انہیں مل جائے تو وہ نہ صرف اپنے کاروبار کو مزید وسیع کر سکیں گی بلکہ گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ کچھ عرصے سے فیکٹری کا کام ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گھر کے حالات بھی زیادہ بہتر نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ حسینہ کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد میں اور حسینہ کچن کے اندر ہی ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے حسینہ سے کہا، مجھے لگتا ہے تم نے ایک ہی دن میں اپنی نوکری پکی کر لی ہے، اب بیگم صاحبہ تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گی۔ وہ مسکرائی مگر کچھ نہیں بولی۔ اتنے میں بیگم صاحبہ کچن میں آئیں، انہیں دیکھ کر ہم کھڑے ہو گئے۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، تم لوگ کھانا کھاؤ، میں تو بس حسینہ سے ملنے آئی ہوں۔ حسینہ، نواب نے تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک کہا تھا، تم ایک ذہین لڑکی ہو اور یہ تم نے پہلے ہی دن ثابت کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حسینہ کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے اور بولی، یہ تمہارا انعام ہے، رکھ لو۔ ویسے میں حیران ہوں کہ دوپہر سے لگائے گئے پھول اب تک مرجھائے کیوں نہیں؟ حسینہ نے کہا، میں نے ان پھولوں پر ایک خاص قسم کا اسپرے کیا تھا، یہ اسی لیے نہیں مرجھائے۔ بیگم صاحبہ مسکرائیں اور یہ کہتے ہوئے کچن سے چلی گئیں، او اچھا، چلو شاباش، تم لوگ اب کھانا کھاؤ۔ میں نے حسینہ سے کہا، دیکھا میں تم سے ابھی کیا کہہ رہی تھی اور وہی ہو گیا۔ حسینہ بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم مالکن کو بہت اچھے سے سمجھتی ہو۔ میں نے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ کچن کے کاموں اور عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے۔ میں نے حسینہ سے کہا، فی الحال تم میرے کمرے میں سوگی، جب تک بڑی بیگم خود تمہارے لیے کوئی کمرہ ارینج نہ کر دیں، اور وہ جلد ہی کر دیں گی۔ حسینہ بولی، کیا بیگم صاحبہ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، اکیلی تو نہیں، ہم ہیں نا اتنے سارے ملازم،
ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے، لیکن ان کی بیٹی ہر وقت قید میں رہتی ہے کمرے میں۔ وہ بولی، مگر ایسا کیوں ہے؟ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، دھیرے دھیرے تم سب سمجھ جاؤ گی۔ میں نے تمہیں اپنا کمرہ دکھایا تھا نا، تم نماز پڑھ کر میرے کمرے میں آ جاؤ، باقی باتیں ہم کل کریں گے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسینہ نے ڈرائنگ روم میں ہی نماز ادا کی۔ اس کے بعد کچن کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے ڈرائنگ روم کے بڑے شیشوں والی کھڑکیوں سے ایک پرچھائی نظر آئی۔ حسینہ نے کچن بند کیا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکلی۔ بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف کوئی چلا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو جانے کے باعث تمام لائٹس بھی بند کر دی گئی تھی، صرف زیرو کا بلب چل رہا تھا۔ اس کی ہلکی ملگجی روشنی میں کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے، مگر رات کے اس پہر جب 1 بجنے والے تھے، یوں پراسرار انداز میں کسی کا چلے جانا بہت عجیب تھا۔ حسینہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ بنگلے کے بالکل آخری حصے میں اچانک وہ پراسرار شخص رک گیا۔ اس نے کہا، آخر تم یہاں پہنچ ہی گئی۔ حسینہ نے جواب دیا، مطلب میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ پراسرار عورت حسینہ کی طرف مڑی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور حسینہ پر حملہ کر دیا۔ حسینہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہٹی مگر نیچے گر پڑی۔ اسی لمحے اس کے کانوں سے بڑی بی بی کی آواز ٹکرائی۔ کیا ہوا حسینہ؟ پراسرار عورت غائب ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ اور شرمیلی حسینہ کے پاس پہنچی۔ شرمیلی نے حسینہ کو اٹھایا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، تم نیچے کیوں گری ہوئی ہو اور چیخ کی آواز کس کی تھی؟ اتنے میں گارڈ بھی بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ حسینہ بیگم چلائیں، تم اب آ رہے ہو؟ اس لیے تمہیں تنخواہ دیتی ہوں میں۔ حسینہ نے کہا، یہاں کوئی تھا، یہ چیخ بھی اسی کی تھی، میں اس کا پیچھا کر رہی تھی کہ اچانک اس نے… ابھی حسینہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی لمحے چھوٹی بیگم صاحبہ کے کمرے سے ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بیگم صاحبہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، ہائے اللہ، وانیہ کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ گارڈ، آج کی رات تم گیٹ پر رہو اور مجھے کوئی غفلت نہیں چاہیے۔ ہم وانیہ بی بی کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وانیہ بی بی کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بیگم صاحبہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ وانیہ، دروازہ کھولو بیٹا، دروازہ کھولو، میں آ گئی ہوں میری جان۔ اتنے میں دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وانیہ بی بی اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا 2 دن سے انہوں نے کنگھی نہیں کی۔ وہ خوفزدہ پھٹی پھٹی نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، کیا ہوا میری جان؟ وانیہ بچے، کیا ہوا؟ وانیہ بی بی بولی، چلے جاؤ تم سب، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم سب کو مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وانیہ بی بی نے دراز سے چاقو نکالا اور بڑی بی بی پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی۔ بڑی بی بی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر اسی لمحے حسینہ نے وانیہ بی بی کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی حسینہ نے وانیہ بی بی کو پکڑا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ حسینہ نے جلدی سے وانیہ بی بی کو بیڈ پر لٹایا۔ بڑی بی بی نے کہا، شرمیلی جا، جلدی سے پانی لے کر آ۔ بیگم صاحبہ وانیہ بی بی کے قریب آئیں اور اسے جگانے لگی۔ اتنے میں پانی لے کر کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے گلاس بیگم صاحبہ کو دیا۔ وہ پانی کے چھینٹے وانیہ بی بی کے منہ پر مارنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں وانیہ بی بی کو ہوش آ گیا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، اب کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے یہ کہہ کر چھوٹی بی بی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اور حسینہ خاموش کھڑے تھے۔ ہم بے بس تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن حسینہ نے بڑی بیوی پر ایک اور احسان کیا تھا کہ انہیں بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے اور صوفوں کے پاس ہی نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد بڑی بیوی کمرے سے نکلی۔ انہوں نے اپنے آنسو پونچھے۔ انہیں دیکھ کر ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا، بڑی بیوی، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، وانیہ سو گئی ہے، جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی اور ہم بھی اپنے کمرے میں چلے آئے۔ میں تو بستر پر لیٹ گئی، لیکن حسینہ کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، چھوٹی بی بی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی تم سے پوچھا تھا، لیکن تم ٹال گئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بیڈ کے سرہانے ٹیک لگا لیا اور بولی، آج سے 5 سال پہلے چھوٹی بی بی کی شادی ایک اچھے گھرانے میں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ شادی کے 2 سال بہت اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد چھوٹی بی بی کے شوہر کا مزاج بگڑنے لگا۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، لہٰذا بہت بگڑا ہوا تھا۔ اس کا رویہ وانیہ بی بی کے ساتھ بہت برا ہوتا چلا گیا۔ وہ وانیہ بی بی کو مارنے پیٹنے لگا۔ اکثر رات گئے شراب پی کر گھر آتا۔
وانیہ بی بی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ 2 بار ناراض ہو کر گھر بھی آئی تھیں، لیکن وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، تو بڑی بی بی کے منع کرنے کے باوجود وہ خود ہی واپس چلی گئی۔ سسرال والے وانیہ بی بی کا ساتھ دے رہے تھے، مگر ظاہر ہے ان کے نزدیک کسی کی بیٹی کی اتنی اہمیت کہاں تھی جتنی اپنے بیٹے کی تھی۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ وانیہ بی بی کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ ایک دن اچانک پتہ چلا کہ وانیہ بی بی کے شوہر نے کورٹ میرج کر لی ہے، اور صرف یہی نہیں ہوا، ان کے شوہر اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر پہنچ گئے۔ اس دن وانیہ بی بی کا صبر ختم ہو گیا۔ بہت جھگڑا ہوا۔ ان کی سوتن بہت زہریلی عورت ہے۔ اس نے پہلے ہی دن اس جھگڑے میں خوب شرکت کی اور بولی کہ وانیہ کو ابھی دھکے دے کر گھر سے نکالو، ورنہ میں خود یہ کام کروں گی۔ وانیہ بی بی کے شوہر اسی وقت وانیہ بی بی کو گھر چھوڑ گئے۔ اگلے ہی دن وانیہ بی بی کا سامان اور طلاق نامہ بھی بھجوا دیا۔ ہائے چھوٹی بی بی رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ بیگم صاحبہ بھی کچھ نہ کر سکی، کیونکہ تعلق جڑا رہے تو بندہ کسی سے بات بھی کرے، جب تعلق ہی ختم کر دیا جائے اور واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے تو کوئی کیا کرے۔ اس دن کے بعد وانیہ بی بی اپنے کمرے میں ہی مقید ہو کر رہ گئی ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی اور روتی رہتی۔ ہم سب حیران تھے کہ وانیہ بی بی کی شادی لو میرج تو تھی نہیں، ارینج میرج تھی۔ عموماً تو پسند کی شادیاں ہونے پر دیکھا گیا ہے کہ دھوکہ ہو جانے پر لڑکیاں اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں، جبکہ اس طرح کے معاملات میں جو والدین کی طرف سے طے ہوتے ہیں لڑکیاں خود کو سنبھال لیتی ہیں جلدی۔ مگر وانیہ بی بی دن بدن اندھیروں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ مارکیٹ سے بہت ساری اسلامی کتابیں لے کر آئیں۔ وہ دن رات وظائف پڑھنے لگیں، دل کے سکون کا وظیفہ، شوہر کو راہ راست پر لانے کا وظیفہ، پریشانیاں ختم کرنے کا وظیفہ، اور نہ جانے کتنے وظائف۔ ہم سب نے ہی محسوس کیا کہ وانیہ بی بی اپنے حواس کھوتی جا رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ نے انہیں دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، ان کا علاج چلتا رہا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ نہ جانے اپنے کمرے میں بند وہ کون سے وظائف پڑھتی رہتی ہیں۔ میں کمرے میں کھانا پہنچا دیتی ہوں یا بیگم صاحبہ خود لے جاتی ہیں تو وہ کھا لیتی ہیں، لیکن اگر صبح سے شام ہو جائے اور ان کے کمرے میں کھانا نہ پہنچایا جائے تو کھانے کے لیے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ بڑی بی بی دماغ کے 3 ڈاکٹر چینج کر چکی ہیں، ابھی بھی ان کا علاج جاری ہے، لیکن تم نے ابھی انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دوائیوں کا ان پر کوئی اثر ہو رہا ہے۔ میں واپس بستر پر لیٹ گئی اور بولی، مجھے چھوٹی بی بی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے حسینہ، اگر تم ان کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو کرو۔ وہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، ان سے تو کوئی بھی شادی کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ کب تک وہ ایک بے ضمیر آدمی کے لیے آنسو بہاتی رہیں گی؟ بلکہ اب تو بات آنسوؤں سے آگے نکل گئی ہے۔ مجھے تو یہی ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ حسینہ کرسی سے اٹھی اور ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئی اور کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور سو گئی۔ بیگم صاحبہ کو ٹینڈر مل چکا تھا، وہ اپنے کاروبار میں کافی مصروف ہو چکی تھیں۔ بڑے صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد بیگم صاحبہ نے گھر اور کاروبار کو بہت ہمت اور بہادری سے سنبھالا تھا۔ میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وانیہ بی بی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بیگم صاحبہ کے کمرے کی صفائی کر کے کمرے سے باہر نکلی۔ حسینہ پر نظر پڑتے ہی میں نے کہا، حسینہ، پرسوں رات اتنی افراتفری ہوئی کہ مجھے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، تم بنگلے کے پچھلے حصے میں کس کے پیچھے جا رہی تھی اور یہ چیخ کس کی تھی؟ حسینہ نے کہا، مجھے خود ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی کہ کون تھا۔ میں وہم تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ اس کی چیخ تو پورے گھر نے سنی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ خیر تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا، فکر کیسے نہ کروں؟ بیگم صاحبہ نے بھی نواب کو کہہ دیا ہے کہ ایک اور گارڈ ڈھونڈ کر لائے تاکہ ایک گارڈ دن کو پہرا دے اور دوسرا رات کو۔ اب ایک گارڈ 24 گھنٹے تو جاگ نہیں سکتا نا۔ حسینہ نے کہا، اچھا شرمیلی، تم نے تو اب دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے نا، اگر اجازت دو تو میں تھوڑا آرام کر لوں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا ویسے تو میں چاہ رہی تھی کہ تم میرا ہاتھ بٹا دو گی، تم میرے ساتھ کام کراتی ہو تو جلدی کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن چلو تم آرام کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ میں خود کر لوں گی۔ حسینہ نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے کچن میں چلی آئی۔ حسینہ ہمارے کمرے کی طرف جانے کے بجائے چھوٹی بی بی کے کمرے کی طرف چل دی۔ چھوٹی بی بی کا کمرہ دوسری منزل پر بالکل آخر والا کمرہ تھا۔ چھوٹی بی بی کے بیمار ہونے سے پہلے ان کا کمرہ نیچے تھا، لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھیں بیگم صاحبہ نے انہیں دوسری منزل پر آخری کمرے میں شفٹ کر دیا تھا۔ کمرے کی ایک ہی کھڑکی تھی جو دوسری طرف کھلتی تھی۔
سامنے کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ حسینہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ حسینہ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر وانیہ بی بی کو دیکھنے لگی۔ وانیہ بی بی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وانیہ بی بی نے حسینہ کو غصے سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ حسینہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وانیہ بی بی نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھایا اور حسینہ کو دے مارا۔ حسینہ سائڈ پر ہو گئی۔ اتنے میں دوسری منزل پر پہنچ گئی۔ گلاس ہوا میں اڑتا ہوا دور میرے قریب آ کر گرا اور ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھتے ہی حسینہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، حسینہ تم تو آرام کرنے جا رہی تھی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چھوٹی بی بی اکثر اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، اس لیے ان کے کمرے میں مت جاؤ، یہی بہتر ہے۔ حسینہ میرے قریب آئی اور بولی، بس یوں ہی دل میں خیال آیا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے، شاید میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو سمجھ سکوں۔ میں نے کہا، لیکن تم یہ کام تب کرنا جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو، آج کل ان کی طبیعت بہت خراب ہے، شکر ہے بیگم صاحبہ نہیں ہے۔ حسینہ نے کہا، میں کانچ اٹھا دیتی ہوں، پھر آرام کر لوں گی۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ میری آنکھ کھلی اور گرمی کی وجہ سے میں اٹھ بیٹھی۔ ویسے تو لائٹ جانے پر گارڈ فوراً جنریٹر چلا دیتا تھا، تو اس نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ میری نظر حسینہ کے بستر پر گئی، لیکن حسینہ وہاں موجود نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بستر سے اتری کہ حسینہ کو بھی دیکھ لوں گی کہ وہ کہاں ہے اور گارڈ سے جنریٹر چلانے کا بھی کہہ دوں گی۔ بیگم صاحبہ بھی آج گھر پر نہیں تھی، وہ وانیہ بی بی کو لے کر شام کے وقت ہی نفسیاتی ہسپتال چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے وانیہ بی بی کو ہسپتال میں ہی ایک دن کے لیے داخل کر لیا تھا۔ کل وانیہ بی بی کی کوئی تھیراپی ہونی تھی، بس ہم ملازم ہی گھر پر موجود تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ ہمارا کمرہ بنگلے کے اندر ہی تھا۔ سرونٹ کوارٹر کو بیگم صاحبہ نے فی الحال گارڈ کو دے رکھا تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلی اور گارڈ کی طرف چل پڑی تاکہ اسے کہوں کہ وہ جنریٹر چلا دے۔ میں گیٹ پر پہنچی مگر گارڈ وہاں نہیں تھا۔ کمال ہے، نہ حسینہ کی کوئی خبر ہے نہ ہی گارڈ کا کچھ پتہ۔ یہ سب لوگ آخر کہاں چلے گئے؟ میں بنگلے کے اندر واپس جانے کے لیے مڑی تو مجھے چھت پر ایک روشنی نظر آئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا مگر یہ روشنی کیسی تھی؟ آخر سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اوپر سے لائٹ بھی نہیں تھی، پھر چھت پر کون تھا؟ میں چھت پر چل پڑی۔ دبے پاؤں سیڑھیوں پر قدم رکھتے جب میں چھت پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ سفید لباس میں ملبوس ایک عورت وہاں کھڑی تھی اور اس کے ارد گرد ایک روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عورت اجنبی تھی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے ایک اور عورت اپنے لمبے لمبے بال کھولے کھڑی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہی تھی۔ سفید لباس میں ملبوس عورت نے کہا، تم نے جو بھی کرنا ہے پورے چاند کی رات کو کرنا ہے، کیونکہ یہی اس کی کمزوری ہے۔ اچانک سفید لباس میں ملبوس عورت کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ اسی لمحے لمبے بالوں والی عورت میری طرف مڑی تو میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ تو حسینہ تھی۔ اندھیرے میں بھی حسینہ کے ارد گرد ایسی روشنی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے حسینہ کے لمبے لمبے کھلے بال اڑ رہے تھے۔ ہر وقت چادر اوڑھے نقاب میں رہنے والی حسینہ اس وقت نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری تو آواز ہی گنگ ہو گئی تھی۔ حسینہ نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور سفید لباس میں ملبوس وہ عورت کون تھی جو میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی؟ کون ہو تم؟ حسینہ نے جواب دیا، میں جن زادی ہوں۔ جن زادی کا لفظ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی۔ میں پہلے ہی سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک میرا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا گرتی، حسینہ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ خود تو وہیں کھڑی تھی مگر اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا اور نیچے گرنے سے بچا لیا، لیکن میں یہ منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں ایسی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی نہ سنی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے حسینہ سے پوچھا، تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ حسینہ نے کہا، تمہاری چھوٹی بی بی پاگل نہیں ہے، بلکہ کالے علم کے ذریعے اس پر ایک چڑیل مسلط کی گئی ہے، اور یہ کام تمہاری چھوٹی بی بی کی سوتن نے کیا ہے۔ لیکن وہ چڑیل ہماری بھی دشمن ہے۔ اس نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ہمارے قبیلے کے 2 معصوم بچوں کو اغوا کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا ہے۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں یہاں رہ رہی ہے، اور ایک انسان زادی کو اس نے اپنا شکار بنایا ہوا ہے۔
اسی کے پیچھے میں اس بنگلے میں انسانوں کے بھیس میں ملازمہ بن کر آئی ہوں، لیکن میرا مقصد اسے پکڑنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہ پکڑا تو اس گھر میں کوئی نہیں بچے گا، وہ سب کو مار ڈالے گی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، اپنی چھوٹی بیوی کی جان بچانا چاہتی ہو تو میری حقیقت کسی کو نہیں بتانا۔ اس آصف کو پکڑنے میں میری مدد کرو کیونکہ وہ ہماری مشترکہ دشمن ہے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو اسے اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ حسینہ کہنے لگی، اس نے تمہاری چھوٹی بیوی کے جسم کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے تو وہ یہاں کیوں ہوگی؟ دیکھو شرمیلی، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اگر تم ایسا کرو گی تو تم خود اپنا نقصان کرو گی۔ یاد کرو وانیہ بی بی بیگم صاحبہ پر چاقو کے ساتھ حملہ کر چکی ہے، اور میں نے ہی بیگم صاحبہ کو بچایا تھا۔ میں نے کہا، وعدہ کرو تم ہمیں کچھ نہیں کہو گی، اور جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے۔ حسینہ بولی، تم لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا تو میں کب کا پہنچا چکی ہوتی۔ ہاں، اپنی چھوٹی بیوی کو بچانے میں میری مدد کرو، وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے مختصر سا جواب دیا، اچھا، اور میں چھت سے نیچے اتر آئی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچی اور جیسے ہی بستر پر بیٹھی لائٹ آ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند لمحوں بعد حسینہ بھی اپنے پرانے بھیس میں کمرے میں چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنے بستر پر دبک کر سو گئی۔ وہ میری طرف مسکرائی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ہمت کی اور کہا، کیا چھوٹی بیوی ٹھیک ہو جائیں گی؟ حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور ہو جائیں گی۔ اگلے دن شام کے وقت بیگم صاحبہ چھوٹی بیوی کو لے کر گھر آ گئی۔ چھوٹی بیوی مدہوش لیکن کافی نارمل لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں ہی صوفے پر بٹھایا اور بولی، بیٹا کھانا کھا لو، بھوک تو لگی ہوگی۔ چھوٹی بیوی نے کہا، جی ماما بھوک لگی ہے لیکن مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، بیٹا تم بہت دن کے بعد کمرے سے باہر نکلی ہو، یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لو پھر جا کر سو جانا۔ چھوٹی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے ماما۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ شرمیلی جاؤ جلدی سے کھانا لے کر آؤ۔ میں جلدی سے کچن میں گئی، کھانا نکالا اور چھوٹی بیوی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ چھوٹی بیوی کھانا کھانے لگی۔ آج کافی دنوں کے بعد بیگم صاحبہ بھی پرسکون نظر آ رہی تھی، لیکن حسینہ کچن سے باہر نہ نکلی۔ وہ کچن میں ہی اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ میرے بھی پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ میں بیگم صاحبہ کو حسینہ کے بارے میں بتا دوں، لیکن میں نے حسینہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے بمشکل خود کو روک کر رکھا تھا۔ آج بہت دن کے بعد چھوٹی بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئیں۔ بیگم صاحبہ انہیں کمرے میں جاتے ہوئے حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگیں، شرمیلی دعا کرو میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا، آمین انشاءاللہ۔ آپ پھر سے وانیہ بی بی کو ہنستا مسکراتا دیکھیں گی۔ بیگم صاحبہ آمین کہتے ہوئے اٹھیں اور بولیں، میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، مجھے جگانا مت، میں کل پوری رات جاگتی رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں بیگم صاحبہ، ہسپتال میں کیا سونے کے لیے جگہ نہیں تھی؟ وہ بولیں، نہیں جگہ تو بہت تھی، VIP روم تھا، لیکن جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہے، پھر میں ڈر کر آنکھیں کھول دیتی، پھر جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی میری بیٹی کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، میں پھر خوف سے آنکھیں کھول دیتی۔ بس ساری رات یہی سب چلتا رہا۔ شاید میں نے بہت زیادہ سٹریس لے لیا ہے، اسی وجہ سے ایسے خیالات آ رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اب سونے جا رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں حیرت سے انہیں کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں کچن کی طرف مڑی، کچن کے دروازے پر حسینہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، اور میرے یہاں آتے ہی اسے میری موجودگی کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اب زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر حسینہ کچن میں چلی گئی، لیکن وہ درست کہہ رہی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے چھوٹی بیوی کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس بات کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی۔ اب مجھے حسینہ کی باتوں میں صداقت محسوس ہونے لگی تھی۔ چند دن بعد میں لان میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ تیار ہو کر نکلیں، میرے قریب آئیں اور کہنے لگیں، شرمیلی مجھے آج گھر آنے میں دیر ہو جائے گی، میری بہت اہم میٹنگ ہے، ہو سکتا ہے میں ڈنر کر کے آؤں، اس لیے تم چھوٹی بیوی کو کھانا دے دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آپ فکر نہ کریں۔ بیگم صاحبہ گاڑی میں بیٹھیں اور چلی گئیں۔ میرا اور حسینہ کا بھی شاید ایک ایک دن گن کر گزر رہا تھا۔ ہم دونوں ہی چاند کی 14ویں رات کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اب تو مجھے وانیہ بی بی کے کمرے میں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن کیا کروں، مجبوری تھی۔ مغرب سے پہلے ہی حسینہ اور میں نے کچن کا کام ختم کر لیا۔
مغرب کی نماز کے بعد میں نے وانیہ بی بی کا کھانا ٹرے میں رکھا اور حسینہ سے بولی، حسینہ میں یہ کھانا وانیہ بی بی کو دے آؤں، پھر ہم اکٹھے کھائیں گے۔ حسینہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں شرمیلی، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بالکل نہیں، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہارا کام ہو جانے کے بعد بھی تم میرے ساتھ رہو۔ یہ کہہ کر میں کچن سے نکل آئی۔ میں کھانا لے کر وانیہ بی بی کے کمرے کے پاس پہنچی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ وانیہ بی بی کی آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا اور دروازہ کھل گیا۔ میں کمرے کے اندر گئی۔ میں نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ وانیہ بی بی سر جھکائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، چھوٹی بی بی کھانا کھا لیں، آج آپ کی پسند کا کھانا بنا ہے۔ مگر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی اور مجھے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اسی اثنا میں وانیہ بیبی تیزی سے اٹھی۔ انہوں نے مجھے زور سے بالوں سے پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرے ساتھ چالاکیاں کرتی ہے؟ کیا ہوگا اگر میں تجھے یہیں مار ڈالوں؟ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ ان کی آواز بھی تبدیل ہو چکی تھی۔ وانیہ بی بی مجھے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں۔ میں درد کے مارے چلانے لگی۔ میری چیخنے کی آوازیں سن کر حسینہ بھی کچن سے باہر نکل آئی، لیکن اسی لمحے وانیہ بی بی نے مجھے گردن سے پکڑا اور سیڑھیوں کی گرل سے نیچے لٹکا دیا اور چلاتے ہوئے حسینہ بی بی کو بولی، خبردار، اوپر مت آنا ورنہ میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ میری گردن وانیہ بی بی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس چڑیل کے ہاتھ میں تھی اور اس نے مجھے سیڑھیوں سے نیچے لٹکایا ہوا تھا۔ میری گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ حسینہ جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ چڑیل نے کہا، میرے پیچھے آنا بند کر دے، یہ تیرے بس کی بات نہیں، ورنہ اس گھر میں تیری وجہ سے ایک نہیں کئی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو ابھی بچی ہے، اگر میرا مقابلہ کرنا ہے تو جا کر کسی بڑے کو بھیج، دفع ہو جا یہاں سے۔ اس کے بعد اس نے مجھے واپس راہداری میں کھڑا کر دیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے حسینہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پکڑا، لیکن میں اسی لمحے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے بستر کے ساتھ کرسی پر حسینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ حسینہ نے کہا، ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، نہیں حسینہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چڑیل ہے، وہ عمر میں تم سے کئی گنا بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تجربہ اور طاقت دونوں تم سے زیادہ ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ تم اکیلی اسے قابو کر لو گی۔ حسینہ نے کہا، تو تمہارے پاس کیا حل ہے؟ میں بولی، ہمارے بہت بڑے پیر صاحب ہیں، وہ ایسی بدروحوں کو پکڑنے میں ماہر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم کسی کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور سب سے زیادہ خطرہ تو وانیہ بی بی کی جان کو ہے۔ وہ بولی، 14ویں کی رات آنے میں ابھی 10 دن رہتے ہیں، تم اپنی تسلی کر لو۔ رات 8 بجے بیگم صاحبہ گھر واپس آئیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ بولی، شرمیلی میں کھانا کھائی ہوں، اب میں آرام کروں گی۔ میں بیڈ کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور بولی، بیگم صاحبہ، آپ تو سارا دن گھر پر ہوتی نہیں ہیں، چھوٹی بی بی اپنے کمرے میں تنہا پڑی رہتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو میں انہیں واک کے لیے باہر لے جایا کروں۔ بیگم صاحبہ نے کہا، تمہاری تجویز تو اچھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وانیہ کی طبیعت کو مزید بہتر ہونے دو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اسے باہر لے کر جاؤ اور کوئی اور مسئلہ بن جائے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، میرے پاس ایک اور تجویز بھی ہے۔ انہوں نے کہا، بولو۔ میں نے کہا، ہمارے ایک پیر صاحب ہیں، جن کو دماغی بیماری ہوتی ہے، وہ اس بیماری کا دم بھی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹی بی بی کو دم کرا لوں۔ دیکھیں اگر اللہ کی رضا ہو تو شفا تو مٹی سے بھی مل سکتی ہے۔ بیگم صاحبہ سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگیں، لیکن ان کے پاس وانیہ کو لے کر جائے گا کون؟ میں نے کہا، میں خود انہیں گاڑی بھیج کر یہیں بلوا لوں گی، اس کی آپ فکر نہ کریں، مجھے تو بس آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے میرے گالوں پر ہاتھ رکھا اور بولی، تجھے میری بیٹی کی کتنی فکر ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، میں خلوص دل سے وانیہ بی بی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بیگم صاحبہ سے تسلی کرنے کے بعد میں نے حسینہ کو ساتھ لیا اور پیر صاحب کے بنگلے پر چلی گئی۔
پیر صاحب نے حسینہ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا کہ وہ انسان نہیں جن زادی ہے۔ میں نے پیر صاحب کو ساری تفصیل بتائی۔ پیر صاحب نے حسینہ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ درست ہے کہ چاند کی 14ویں رات میں اس چڑیل کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور یہی اس کی کمزوری ہے، لیکن تم پھر بھی اسے قابو نہیں کر سکتی جب تک تم کڑا نہ لگاؤ، کیونکہ کڑا نہ لگانے کی صورت میں خطرہ یہ ہے کہ اس معصوم بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ حسینہ نے کہا، لیکن وہ یہاں نہیں آئے گی کیونکہ اس نے چھوٹی بی بی کے جسم میں اپنا مسکن بنا لیا ہے، اس کو یہاں لانا ممکن نہیں۔ پیر صاحب نے کہا، چاند کی 14ویں رات کو میں خود وہاں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا، پیر صاحب اللہ آپ سے راضی ہو، میں آپ کو لینے کے لیے ڈرائیور بھیج دوں گی۔ پیر صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ حسینہ نے مجھے ایک انگوٹھی دی تاکہ وہ بدروح مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور خود اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تاکہ بدروح یہ سمجھے کہ حسینہ جنزادی واپس جا چکی ہے۔ آخر کار چاند کی 14ویں رات بھی آ گئی۔ میں نے شام کو ہی ڈرائیور کو پیر صاحب کو لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ بیگم صاحبہ کو بھی میں نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ راضی تھی کہ کسی طرح ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ہی پیر صاحب کو لے کر ہم وانیہ بی بی کے کمرے میں داخل ہوئے، وانیہ بی بی کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ کھڑکی کے اوپر بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ گرجی، نکل جاؤ میرے کمرے سے ورنہ اسے یہاں سے نیچے گرا دوں گی۔ بیگم صاحبہ کو تو چکر آنے لگے۔ میں نے انہیں سنبھالا مگر اسی لمحے حسینہ نے وانیہ بی بی کو اندر کی طرف دھکا دیا۔ وانیہ بی بی اندر زمین پر گری۔ پیر صاحب کے پاس رسی تھی، انہوں نے فوراً رسی وانیہ بی بی کی طرف پھینکی۔ حسینہ نے وانیہ بی بی کو اپنے جادو کے ذریعے سے قابو کیا اور پیر صاحب نے آنن فانن وانیہ بی بی کے ارد گرد حصار کھینچ کر کڑا لگا دیا۔ 14ویں رات میں چڑیل کی طاقت ویسے بھی کم ہو چکی تھی۔ پیر صاحب نے اسے قابو کر لیا اور ایک بوتل میں قید کر دیا۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حسینہ جنزادی نے پیر صاحب سے کہا کہ یہ چڑیل ان کی مجرم ہے، لہٰذا پیر صاحب نے بوتل میں قید چڑیل اس کے حوالے کر دی۔ حسینہ جنزادی اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے واپس چلی گئی۔ 6 ماہ کے اندر اندر وانیہ بی بی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور اب میری حیثیت یہاں گھر کے فرد کی طرح تھی۔ وانیہ بی بی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں اور آج کل بیگم صاحبہ ان کے لیے اچھے رشتے کی تلاش میں تھی۔ بیگم صاحبہ کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری یہ بھی تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے ملک واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔